بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے پیارے دوستو، ساتھیو، آج ہم اس کتاب کی ابتدا کرتے ہیں جو کہ بہت اہم مسائل ہے، آپ کے مسائل اور ان کا حل، جو حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں بہت ہی اچھے انداز سے ایسے مسائل بیان ہوئے ہیں جو کہ سوال و جواب کی صورت میں ہیں، اور سوال بھی بہت اچھے طریقے سے لکھا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جواب ایسا جواب ہے جو بہت جلد آسانی کے ساتھ ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے مسئلے کی طرف۔ پہلا مسئلہ جو کہ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ غسل سے پہلے وضو کرنا کس طرح ہے، یعنی غسل سے پہلے وضو کرنا چاہیے یا نہیں، یا اسی کی طرح غسل کے بعد پھر وضو کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو یہ جو سوال کی شکل میں لکھا ہوا ہے، اسی میں یہی مسئلہ پوچھا گیا ہے، غسل سے پہلے یا اسی طرح غسل کے بعد وضو کرنا کس طرح ہے۔ تو جواب کی طرف جاتے ہیں۔ جواب میں حضرت والا نے فرمایا ہے کہ وضو نام ہے 3 اعضاء کا، یعنی منہ، ہاتھ اور پاؤں کے دھونے اور سر کے مسح کرنے کا نام ہے، یعنی 3 اعضاء ہو گئے اور ایک مسح ہوا۔ اور جب آدمی نے غسل کر لیا تو اس کے ضمن میں وضو بھی ہو گیا۔ پہلے سے وضو کر لینا سنت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل فرماتے تو اس سے پہلے وضو فرما لیا کرتے تھے۔ تو لیکن اگر کسی نے غسل سے پہلے وضو نہیں کیا تب بھی غسل ہو جائے گا، اور غسل کے ضمن میں وضو بھی ہو جائے گا۔ مسح کے معنی تر ہاتھ سر پر پھیرنے کے ہیں۔ جب سر پر پانی ڈال کر مل لیا جائے تو مسح سے بڑھ کر غسل ہو گیا۔ بہرحال عوام کا یہ طرز عمل کہ غسل کے بعد پھر وضو کرتے ہیں بالکل غلط ہے۔ وضو غسل سے پہلے کرنا چاہیے تاکہ غسل کی سنت ادا ہو جائے، اور غسل کے بعد وضو کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے غسل کر لیا تو اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وضو کے میں دھونے کے جو اعضاء ہیں وہ غسل میں دھو دیے جاتے ہیں، لہٰذا غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔